یہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے. ہماری مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے. اس پورے علاقے میں نا سب سے غریب مسجد ہماری ہے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب تو کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، اگر کروڑوں چندہ ہوتا تو ہماری مسجد کا یہ حال نہ ہوتا. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ پھینکتے رہتے ہیں اس مولوی کو دیکھو امریکہ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، بہت پیسہ آ رہا ہوگا. تو آ رہا ہوتا تو یہ حال ہوتا؟ آپ کہہ سکتے ہو گھروں میں لگا رہا ہوگا مولوی، گھر جا کے بھی دیکھ لو، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے ابھی تک. خیر اس کی ایک اور حکمت بھی ہے، وہ لگوا دوں گا میں. اتنا بڑا مسئلہ ایسا نہ ہو مجھے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں کل اے سی کوئی زکوٰۃ میں لے آئے کہ لگا دو یار. اللہ نے مجھے بہت دیا الحمدللہ. اصل میں مجھے 4 جگہ لگانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز مجھے 4 سے ضرب دینی پڑتی ہے، اور پھر لگا دیں گے کوئی اتنا اللہ نے بہت دیا ہے، پھر اس کے بل اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ 4 گنا اے سی کا مطلب ڈبل سے ڈبل. اللہ نے اتنا دیا ہے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن ایک اور حکمت بھی ہے، وہ میں کیوں بتاؤں آپ کو، ساری باتیں کیا میں بتا دوں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مشقتوں کا عادی رہے انسان. میں خود بھی رات گرمی میں ہی سویا ہوں، حالانکہ ہمارا جو مہمان خانہ ہے نا جہاں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں وہاں اے سی میں نے لگایا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن، لیکن میں خود گرمی میں سوتا ہوں. کیوں اپنے آپ کو چھوئی موئی بنا رہے ہو؟ زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. اللہ نے مجھے اتنا دیا، جو ظاہر ہے 4 گھروں کو چلا رہا ہو تو کیا وہ اے سی میں نہیں سو سکتا؟ تو دفتر میں ہم نے لگایا ہے مہمان خانہ جہاں لوگوں کو ہم ٹھہراتے ہیں، جو کوئی بہت دور سے آ جائے، کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے تو اس کے لیے لگایا ہوا ہے. لیکن میں خود اس میں نہیں سوتا. سو سکتا ہوں میں اس لیے کہ اللہ نے گرمی کا موسم جو دیا ہے نا وہ گرمی لگانے کے لیے دیا ہے، گرمی سے بھاگنے کے لیے بولو نہیں دیا. سردیاں جو اللہ نے دی ہیں سردی لگانے کے لیے دی ہیں، سردیوں سے بھاگنے کے لیے نہیں دی ہیں. تو خدا کا واسطہ اتنے چھوئی موئی مت بنو، انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ چھوئی موئی بن چکی ہے. ابھی جو دیکھو حاجیوں کی اتنی ساری اموات ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی اس کی، لیکن حاجیوں کی بہت ساری اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے نکلنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ پسینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے بھائی؟ دیکھو چلتا ہوا دریا جو ہے، چلتا ہوا پانی وہ فریش ہوتا ہے. ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے ہم. کہیں بھی بریک لگا دی نا، اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے پسینہ، اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے. قبض ہو جائے کسی کو تو ٹینشن میں آئے گا نا، خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں ایک دفعہ، تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے، اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے. خواتین کو مینسز ہوتے ہیں، ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری. یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ریفریش سمجھتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش. ریفریش سے کام نہ چلے ری اسٹارٹ، ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے سافٹ ویئر اڑا دو، اس کا دوسرا ڈال دو اس میں. تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی، خون نکلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، سال 2 سال، ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے، بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں. تو اللہ کا بنایا ایک نے، جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے اللہ نے رکھا ہے، ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو. بچے کی ولادت میں، بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی. اگر وہ انرجی روک لی جائے
کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں، تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں، تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا، پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت ہو، کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے، پسینے 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 پسینے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، انجوائے کرو اسی کو، ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی، سمجھتے ہو، انجوائے کرو انہیں پسینوں کو۔ تو اس لیے اپنے دیکھو، ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو، اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں، کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے۔ تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا، جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا، وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں، پسینے پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، دنیا میں ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ٹینشن جو نیچرل ہے، قدرت نے رکھی ہے، وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو نا، اس کی علامت کیا ہے؟ سب کو ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا۔ سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردیاں آتی ہیں تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی، کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی، تھر تھر کانپ رہا ہوتا۔ گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے، تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن، یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو۔ اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے یہ ہے ٹینشن، لیکن یہ سب کو ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے، میری ان سے گپ شپ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا، ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا، یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے، یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں یہ۔ تو ان چیزوں میں پریشان ہونا۔ اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں، بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے، ہاں کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے۔ جب وہ روتا ہے تو، اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے۔ اس کا مطلب یہ نیچرل ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو۔ اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں، میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ، چپ رونے دو کمبخت کو، رونے دو پاگل آدمی۔ یہ نیچرل ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں،